الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی کمال رحمت سے اس نے یہ کہا کہ ایمان والوں پر ہم نے احسان کیا کہ انہی میں سے پیغمبر اتارا جو ان کو اپنا کلام پڑھ کے سناتا ہے، خدا کا کلام، اور اس کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کو حکمت و دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ تو جو قرآن کے ساتھ کوئی یہ بھی فرمایا کہ الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ تشریح قرآن ہے جو نبی پہ اتری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرو کہ جو تمہیں رحمتیں کرتا ہے اور تم پر بارشیں بساتا ہے اور تمہیں باغ و بہار کرتا ہے اور تمہیں اولادیں دیتا ہے، تو تم استغفار کرو۔ یہ ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ اور اس سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو اور میری اتباع کرو۔ یہ اتباع انبیاء کی یہ لازم ہے کہ جن پر کلام اترتا ہے تو وہی تشریح کر سکتے ہیں اور وہی عبادت کے طریقے بتا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سید الاستغفار ہے، بندہ جو اس کو پڑھتا ہے اس سے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر صبح پڑھے شام سے پہلے فوت ہو جائے جنت اس کو ملے گی، تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ شام کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو دھول دے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کوئی نہیں ہے تیرے سوا بخشنے والا، صرف تو ہی بخش سکتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں ابوء لک، میں اقرار کرتا ہوں کہ جو نعمتیں تیری میرے اوپر ہیں، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جو مجھ سے کفران نعمت ہو گیا ہے، شکران نعمت کرنا تھا، کفران نعمت کر دیا ہے، اور اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ دل سے بندہ معافی جب مانگتا ہے خدا پاک معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ اس کو ہر نماز میں، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے اور فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ہی تو پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے بعد یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو نبی نے فرمایا وہ عین سچ ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کریں اور آگے جو بیان کرے گا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کو پہنچانے والا بنائے گا۔ اور ہمارا چینل جو ہے صفی الرحمن الوانی، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔